الرحمن الرحيم. ہاں بالتبعیت وبعد الوقت لا يتغير فرضه اصلا وفي عكسه امامة المسافر المقيم قصر المسافر واتم المقيم ويقول ندبا اتموا صلاتكم ندبا اتموا صلاتكم فاني مسافر. ندب لفظ کنی باری پڑھا ہے جی کہ ندب ہوندا ہے کی لکھا بالفتح لکھے اللہ دیکھ لینے ہیں جی ٹھیک ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. مسافر امامت کرائی اس کی مقیم نے. امام مقیم تے مقتدی مسافر. یتیمو پورا کرے مسافر 4 رکعتوں کو وقت میں اور وقت کے بعد نہ امامت کرائے مقیم مسافر کی. وجہ کیونکہ وقت میں ہو جائیں گے فرض مسافر کے 4 تابع داری کی وجہ سے اور وقت کے بعد نہیں بدلیں گے فرض اس کے بالکل جس حالت میں قضا ہوئے ہیں پکے ہو گئے اور اس کے عکس میں یعنی امامت کرانی مسافر کی مقیم کو کیا کرے قصر کرے مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیرے اور پوری کرے مقتدی اپنی 4 رکعتیں اور کہے ندبن کہ نادوبن مندوب اور کہے نادوبن کہ پوری کرو اپنی نماز کیونکہ میں مسافر ہوں. یتیمون یعنی واجب ہے مقتدی مسافر پر اتمام جب کہ ہو اقتدا وقت میں اس لیے کہ فرض مسافر کے اس وقت ہو جائیں گے 4 بسبب التزام کرنے مسافر کے امام کی تابع داری کے. لیا گیا ہے یہ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محض بنایا گیا امام تاکہ اقتدا کی جائے اس کی. اس حدیث کو مسئلہ لے باقی جڑا کیا ہے نا یہ مقیم یتم و فی الاطلاق کے اطلاق میں اشارہ ہے کہ پوری کرے مسافر اگرچہ اقتدا کرے مقیم کی کسی جز میں نماز سے حتیٰ کہ اگر داخل ہوا مسافر امام کے ساتھ امام کے 4تھی رکعت کے تشہد میں کیونکہ مقیم ہے تو واجب ہے اس مسافر پر وہ جو واجب تھا اس کے امام پر اٹھ کے 4 پڑھنی ہے سو توڑے آخری قادے وچ ملے آ کے کما حقہ کہو الامام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی کتاب الحجج اور رد کیا ہے ان پر جنہوں نے اس کے خلاف کے ساتھ کہا ہے کہ اس پر 2 فرض ہیں جی.
وبعدہ یعنی نہیں صحیح اقتدا مسافر کی وقت کے نکلنے کے بعد مقیم کی اقتدا کرے یہ ٹھیک نہیں ہے، باوجہ نہ بدلنے مسافر کے فرضوں کے، کیوں؟ لانقضاء سبب، جو بدلنے کا سبب تھا وہ وقت کے اندر نیت ہو سکتی تھی، اب وہ سبب ختم ہو گیا ہے جی، اس لیے اب وہ دو ہی ہیں، چار ہی ہیں، اور یہ جب کہ ہو فائتہ امام کے حق میں بھی اور مقتدی کے حق میں بھی، دونوں کے حق میں۔ اج دی زور رہ گئی دوواں دی، ایک مقیم ہے تے ایک مسافر ہے، تے اثر دے وقت مقیم دے نال جماعت نال نہیں پڑھ سکتا۔ پس اگر امام کے فلوق فی حق الامام، پس اگر ہو امام کے حق میں تو صحیح ہے، جیسا کہ اگر اقتدا کی حنفی نے شافی کے ساتھ ظہر میں، جی تے ٹھیک ہے، اے بھی شافی دی توڑی ہو قضا ہے لیکن حنفی دی تے یہ ہو جائے گی، تین دی 4 بن جان گی۔ اور جیسے اقتدا اس شخص کے ساتھ جو رائے رکھتا ہے صاحبین کے قول کی، بعد المثل قبل المثلین، جی مثل کے بعد مثلین سے پہلے، صاحبین کی فرماندے ہیں، اور صاحبین دے نزدیک مثل تے زور دا وقت مک جاندا ہے۔ کنی ایسے کتاب وچ کڈی واری یہ مسئلہ ہے، اندے وچ چلدا پیا وقت گزر گیا، حدیث دی کتاباں وچ بھی، موطا امام محمد شیخ وچ گزر گیا جی، دلائل بھی گزر گئے جی، اور نالوں بھی کتاباں چل رہی ہیں حدیث دیاں بھی جی۔ اور اس شخص کے ساتھ امامت کرے، حنفی ہے جڑا امام صاحب دی 2 مثل دا قائل ہے، تے ایک دوجا حنفی ہے جڑا صاحبین دے قول تے عمل کردا ہے، ان دے نزدیک مثل تو بعد کی ہے زور قضا ہے، تے جڑا 2 مثل دا امام صاحب دے قول تے عمل کردا ان دے نزدیک کی ہے۔ اے جزیاں بنائیاں نے 2 کہ جنہاں وچ امام دی قضا ہے تے مقتدی دی، تے لہذا بھی یہ اندے پیچھے پڑھ سکتا ہے جی، دوواں دی قضا ہوئے تے پھر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اس شخص کے ساتھ جو رائے رکھتا ہے صاحبین کے قول کی، بعد مثل کے قبل المثلین، کما فی السراج الوہاج قال فی البحر، بحر الریق میں فرمایا ھذا قید حسن، یہ اچھی قید ہے کہ دونوں کے حق میں فوت ہو، لیکن اولا شرط کرنا ہونا اس نماز کا فائتہ ماموم کے حق میں فقط، بے یہ نہیں کافی ہے، بے مقتدی دی نماز فوت ہو گئی ہے، اے ہن نا مسافر دی نماز گئی ہے قضا ہو، اے ہن کسے ایسے امام دے پیچھے جڑا مقیم ہے یہ قضا نہیں پڑھ سکتا، بس امام دی گل ہی نہیں، گل مسافر مقتدی دی، اگلے پاسے آوے گا مسافر امام جی، برابر ہے کہ فوت ہو امام کی یا مثال دیں دینے، مثل اس شخص کے جس نے پڑھ لی 1 رکعت زور سے، یہ ادا ہونی ہے کہ اندی قضا ہونی ہے؟ اس دن پڑھے سے اس کتاب میں تکبیر صرف کہہ لگے نا وقت اندی ادائیں تو پاس نکل گیا وقت، اب اقتدا تے مسافر دی بھی نماز سی اندی قضا ہوگی کہ کوئی نہیں، وہ جو شروع نہیں ہویا، اور تیسری رکعت وچ آ کے اندے نال ملدا ہے، امام دی ادا ہے، پس اقتدا کرے اس کے ساتھ مسافر تے ٹھیک نہیں ہے گا،
کیونکہ فَإِنَّهَا یہ نماز فائدہ ہے کس کے حق میں؟ نہ کہ ان دی اقتدا نہیں کر سکتا کیونکہ ان دی قضا ہو گئی تو قضا پکی ہو گئی جی. لا یتغیر فرضہ نہیں متغیر ہوتے فرض اس کے. یہ انہیں جڑی شرح پڑھ دے ہو نال کو 25 فقہ دی کتاباں شرح انہوں دی عبارتاں تنوں بار بار پڑھا رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے. لا یتغیر فرضہ نہیں متغیر ہوں گے اس کے فرض یعنی مسافر کے فرض. جی ہن سنو پس اگر انہیں قضا کی تھی کندے پیچھے مقیم بھی قضا کر رہا تے بھی کر رہے تے ہون اندے ہو گئے نے 2 فرض 4 نہیں بن سکتے. یہ پڑھ رہے پیچھے پس اگر سلام پھیرتا ہے رکعتین کے آخر پر تو ہو جائے گا مخالف اپنے امام کے تو امام کی مخالفت مفسد ہے. اور اگر پورا کرتا ہے 4 رکعتیں تو ملا دیا اس نے نفلوں کو فرضوں کے ساتھ قصدن کیونکہ قاعدہ اولا فرض ہے مسافر کے نفل ہے کیونکہ ان دا درمیان والا قاعدہ نفل تو مراد ہے فرض نہیں ہے گا واجب ہے. ایک اسی طرح جڑی وہ تیسری چوتھی ہے اسی طرح قرات اخریین میں ان دے حق چ نفل نے قرات فرض ہے امام دے حق چ نہ قرات کرے تا بھی ٹھیک ہے جی. پس ہو گئی اقتدا مفترض کی کس کے ساتھ؟ قاعدہ کے حق میں. اگر اقتدا کی اس کے ساتھ اول نماز میں جی یا ہو گئی اقتدا مفترض کی متنفل کے ساتھ قرات میں اگر اقتدا کی اس کے ساتھ کس میں؟ شفع ثانی میں جی. قاصر المسافر پس اگر پوری کی نماز مقتدی فین تم بالمقتدی المقیم جی کہ اگر پس اگر پوری کی نماز مسافر نے کس کے ساتھ مسئلہ جی مقتدی نے کی بنیا فین اتما بالمقتدل اگر پوری کی نماز کس نے مقتدی مقیم کے ساتھ و تابع اور تابع ہو گیا تو فاسد ہو جائے گی نماز مقتدی کی باوجہ لزوم اقتدا مفترض کے متنفل کے ساتھ کس میں تصریح کی اس کے ساتھ شرم بلالی نے اپنے رسالہ میں مسائل اثنا عشریہ میں اور مسئلہ چلتا پیا امام مسافر ہے تے مقتدی مقیم ہے. ہن جڑا امام مسافر ہے نا انہیں قاعدہ کر کے تے 2 ہور نال پڑھ دیتیاں انہیں مقتدی مقیم نو نماز 4 رکعتاں پوری کرا دیتی. آیا یہ مقتدی دی نماز ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ مسئلہ جی اگر پوری کرائی مسافر نے مقتدی مقیم کو وقت دے وچو مسافر 2 پڑھ کے کی کرنا سی تے انہیں کی کیتا اٹھ کے 2 اگلیاں پڑھ دیتی ہیں اور تابع ہو گیا مقتدی مقیم کس کے کندے وچ نماز وچ تیسری چوتھی ماں چک وٹ دی ہو کندے وچ تو فاسد ہو جائے گی نماز کیونکہ جڑا امام ہے انہیں قاعدے تو بعد اٹھیا ان دی تیسری چوتھی کی ہے تے مقتدی دی کی ہے
باوجہ لازمان اقتدا مفترض کی متنفل کے ساتھ کہ نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس مقتدی دی ٹھیک کو نہیں ہوئی، ان دی نماز فاسد ہو گئی۔ یہ دو جس لئے قادہ کر لے نا امام اٹھ بیٹھا ہے، یہ ان دی اقتدا چھڑ دے وے، اٹھ کے اپنی شروع کر دے وے، تاں پوری ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ انہیں سلام نہیں پھیرا، قادہ کر کے اٹھ بیٹھا ہے، ان دی پوری ہوگی فرض، وہ نفلیں شروع ہو گئے، نماز ختم ہو گئی ان دی، یہ اٹھے تے اپنی اٹھ کے دو پڑھے، ان دی تابعداری نہ کرے، تاں چار ٹھیک ہونی ہیں۔ اور کڈا اہم مسئلہ ہے کہ امام مسافر ہے، وہ قادہ کر کے کھڑا ہو گیا ہے اگلی دو پڑھنے کے لیے، مقتدی مقیم ہے، وہ کیا کرے؟ تو وہ علیحدہ ہو جائے، علیحدہ یعنی بھی کاٹ اٹھ جائے، اتھے ہی علیحدہ اٹھ کے اپنی شروع کر دے وے، اے شاباش ہے جی۔ تو جے کر وہ مقتدی بھی مسافر نے تو پچھو حضرت نو تسبیح پڑھن کہ حضور آ جاؤ واپس کدے ٹر پے ہو۔ اچھا جی، تے وَيَقُولُ اور کہے بالفتح ند کی نادو بن، اچھا جی، تو ند بن بھی ہوں جی، نادو بن، اے استحبابن، اے بابن، مطلب ہے کوئی ضبط دوجے بھی ہوں نا، جڑے پیچھے بھی پڑھے وہ بھی یاد رکھے، کوئی دوجا آ گیا وہ بھی یاد رکھے، جو ہر ایک نے اپنی تحقیق نہ لکھے جی جی۔ تے بھئی مستحب ہے کہ وہ کہہ دے کیا اتمو، سلام پھیر کے نال یا کہ اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہیں جی، سنیں۔ اور اچھا کیوں؟ باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، مکہ ان کو صحابہ پاک کو دو رکھتے، فتح مکہ کے غزوہ میں مکہ شریف میں سرکار کتنی پڑھاتے؟ اور سرکار نماز پڑھا کے فرما دیتے یا اہل مکہ تاتموا صلاتکم فإنا قوم سافرون، قوم سافرون، یہ بالفتح ہے، جمع مسافر، وفعالون، اخرجہ ترمذی و ابو داود و طبرانی و ابن ابی شیبہ وغیر، معتل لکھی ایک فان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے مکہ شریف پڑھاتے ان کو دو رکھتے ہیں، پھر فرما دیتے یا اہل مکہ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفرون۔ اور یہ بات دھیان کرے جی بھئی ایک گل آکھیش، ایک گل یہ جب کہ نہ خبر دے اپنے حال سے، اپنی نماز کے ابتدا، نماز جب نماز شروع کی تھی نا ادو اپنے حال دی خبر نہ دے وے، پھر اسلام پھیر کے جملہ بولے، بس اگر خبر دے دی ان کو اس کے ساتھ قبلہ ہو، جی میں آج کل ہے بھی میں مسافر ہوں، دو پڑھنی ہیں نا تو اسے اٹھ کے پوری کر لیا جی، تو نہیں محتاجی اعلام ثانیاً کی طرف، لیکن اندر نے پھر مسئلہ ہے کہ مدرسے جنہیں جماعت کرائے طالب علم تے پہلی رکعت وچ ملنا جرم سمجھتے نہیں، تو کوئی دوسری تیسری چوتھی چاہتا ہے، مگر جب کہ داخل ہو اس کے ساتھ اثنائے صلات میں مقیم جو نہیں جانتا امام کے حال کو، سنیں جی، تو لہذا جملہ بولنا چاہیے۔ وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ، تو دلالت کرتا ہے مسئلہ اس بات پر کہ نئی شرط مقتدی کا علم امام کے حال کا اپنی نماز کے ابتدا کے وقت بھی یہ جاننا ضروری کہ امام کی ہے، مقیم ہے یا، کیونکہ بھی سلام پھیر کے جو اعلان ہویا تین دے کو پتہ لگ گیا کہ پہلے جاننا بھی امام مقیم ہے یا مسافر، ابتدا نماز شروع ہوئے دی یہ شرط کوئی نہیں۔ اچھا مسافر
امامت کرائی اس کی مقیم نے، پوری کرے مسافر وقت میں، اور بعد وقت کے نہ امامت کرائے مقیم مسافر کی، کیونکہ وقت میں ہو جائیں گے فرض اس کے 4 تابعیت کی وجہ سے، اور وقت کے بعد نہیں بدلیں گے فرض اس کے بالکل، اور اس کے عکس میں یعنی امامت کرانی مسافر کی مقیم کو، اور اس کے عکس میں یعنی مسافر کی امامت کرانا مقیم کو، تو قصر کرے مسافر اور پورا کرے مقیم، اور کہے مسافر بطور استحباب پورا کر لو اپنی نمازوں کو کیونکہ میں مسافر ہوں۔ اور وقت کے بعد نہ امامت کرائے مسافر مقیم کی، کیونکہ وقت میں ہو جائیں گے فرض اس کے 4 بالتبعیت، اور وقت کے بعد نہیں بدلیں گے فرض اس کے بالکل، اور اس کے عکس میں یعنی مسافر کی امامت کرانے میں مسافر کی امامت کرانا مقیم کو قصر کرے۔ امام کون ہے مسافر تو مقتدی کون ہے؟ ہاں بھائی، قصر کرے مسافر اور پوری کرے مقیم، اور کہے بطور استحباب اتموا صلاتکم فانی مسافر وَيُبْطِلُ الوطن الاصلی مثلہ السفر ووطن الاقامۃ مثلہ والسفر والاصلی الوطن الاصلی هو المسکن ووطن الاقامۃ موضع النوى ان يستقر فيه 15 یوما او اکثر من غیر ان يتخذه مسکنا۔ بسم اللہ، فإن كان للإنسان وطن أصلي ثم اتخذ موضعا صبر کر۔ ہن وطن اصلی کیڑا ہوندا ہے تے وطن اقامت کیڑا ہے تے وطن عارضی کیڑا ہے، یہ مسئلے اگے 3-4 واری توتے طرح تنوں رٹائے نے سارے، خدا دی قسم جی، پکوا کے پھیرے دعا کے جی۔ اور باطل کر دیتا ہے وطن اصلی کو اس کی مثل، وطن اصلی چھڑ کے کوئی ہور وطن اصلی بنا لیے تو پہلا وطن اصلی ختم ہے، جدو ایتھے آوے گا تو مسافر ہوئے گا جی، نہ کہ سفر۔ وطن اصلی سے صرف سفر کیتا ہے، واپس آیا ہے تو مقیم ہے جی، پاویں ایک نماز دا وقت ملیا ہے کی ہے مقیم ہے جی۔ پچھلے سارا کچھ سمجھایا سی، بندہ سوابد ہے لاہور گیا ہے تو مسافر ہے جی، واپسی وہ سیدھا انہیں جانا ہے اگے جڑا نا جی پشاور نو جی ہے، تو سوابے آ کے گڈی رکی ہے تو نماز پڑھن لگے نے سارے، او قصر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اپنے شہر داخل ہو گئے جی، اتھوں اگر نکلے گا تو پھر قصر شروع ہو جائے گی جی۔ اور وطن اقامت باطل کر دیتا ہے وطن اقامت کو، عطف پا کے پیچھے اس کی مثل، وطن اقامت 15 دن والا، اینو چھڑ کے کسی اور جگہ 15 دن دی نیت کر لیے تو ختم ہو گئے، ایتھے واپس آوے گا تو مسافر ہے، پھر جے 15 دی نیت کرے گا تو پھر مقیم ہو جائے گا۔ اور وطن باطل کر دیتا وطن اقامت کو، مثل اس کا یعنی وطن اقامت، اور باطل کر دیتا ہے وطن اقامت کو سفر، اور باطل کر دیتا ہے وطن اقامت کو وطن اصلی۔ اتھوں سفر کر جائے، اتھوں وطن اصلی جا جائے، پھر دوبارہ واپس ہوتے جائے تو مسافر ہے، کی ہے مسافر ہے جی۔ وطن اصلی کون ہوندا ہے؟ وطن اصلی وہ مسکن ہے، اور جتھے رہائش پکی تے وطن اقامت جگہ ہے کہ نیت کی ہے شخص نے یہ کہ ٹھہرے گا اس میں کم از کم یا اکثر، بغیر اس کے کہ بنائے اس کو اپنی پکی رہائش گاہ، ایک ہی وطن اقامت۔ سنیں جی،
ان پڑھ لگے چلیے. البطن الاسلی کالا فی الغنیہ. علماء نے فرمایا بطن 3 ہے. بطن اصلی، بطن اقامت تے بطن سفر. سارے دی تعریف. پس وطن اصلی وہ انسان کا مولد ہے جتھے جمیا تے پڑیا. وہ کی ہے؟ یا ایسی جگہ کہ جہاں اس نے اپنی بیوی رکھی ہوئی ہے. یہ بھی جتھے جمیا پڑیا یہ بھی وطن اصلی ہے. تو یا جیڑی جگہ تو انہیں کی کیتا ہے اور قصد کیا، بیوی بھی رکھی اور قصد کیا زندگی گزارنے کا اسی جگہ، نہ کہ کوچ کرنے کا وہاں سے. جی وہاں سے کوچ کرنے کا قصد نہیں کیا. جی سنیں ہوں اتوں سمجھو نا بھی جڑیاں ویسے ملازم بندے بیویاں نہ رکھتے ہیں بھی جنہ چر اتنے بیوی رہنی اتنے پکیا نہیں رہنا اتنے ٹر جانا ہے. وہ اسے کام دے حکم ہے پتا اصلی نہیں بنتا وہ کیونکہ انہیں نیت نہیں اتنے رہنے دی. وہ تو عارضی طور پہ بھی 2 مہینے گھروں لا کے بھی 2 مہینے بیوی لے جائے سہاوے 1.5-2 مہینے 1.5 مہینہ آ کے تو دھکے نال 3 مہینے رکھ لیجیے. تو اس نال بھی وہ جڑا نا وطن اصلی نہیں بنتا جی، بلکہ وطن اقامت ہی ہے. جی جی اچھا جی. بہرحال مسئلے سمجھا جی. اگر ہوں شخص کے لیے آباوان ایسے شہر میں جو اس کے مولد کا جمیا پڑیا تے سواوے تے ماں پیو جسلے جم پیا تے او بڑا ہو گیا تے او منتقل ہو گیا گجرالے. جی ہوندے نے کہ کوئی نہیں؟ چلو گجرالے نہیں تے اس پاسے اٹک چلے گئے جی، کسی پاسے تے چلے گئے جی، لاہور چلے گئے، کانے چلے گئے جی. تے والدین اندے جڑے نا اگر ہوں اس کے آباوان بے بالا دن غیر مولدی، اور حالانکہ وہ بالغ بھی ہے اور اس کے بیوی بچے بھی کوئی نہیں اجے کنوارا ہے، تو آندے نے فلیسا ذالک وطنن لہو، یہ جو اس کے والدین کی رہائش گاہ ہے نا یہ اس کا وطن ہے. ایک جزی ایوے اگیں دا خلاف ہوندا پہ ذرا دھیان کرے جے. مبسوط میں ہے ہو والذی ناشا فیہ، وطن اصلی وہ ہے جن دے وچوں او توتا نہ فیہ، یا انہوں اپنا پکا میں انہیں اتھے رہنا ہے، او یا اتھے انہیں بیوی بچے رکھ لینا جی، شادی کر لی تو بیوی اتھے رہنا ہے جی پکی. سنیں انہاں چ کوئی بھی ہوئے تو کی ہے وطن اصلی نہیں. تے او پچھلی کتاب جو سر کھپایا سے ایک بیوی پشاور ہے، ایک سیال کوٹ ہے، ایک سرگودے وے، تے ایک جڑی وہ بنو رکھی ہے. تے او چمن اتنے مکان بنا کے دیتے نے پکیاں رہندیاں نے. تے یہ 4 وطن اصلی نے اندے جی، جتھے بھی جائے گا وطن اصلی ہوئے گا جی. فَقَوْلُهُ انہیں دور تاں دسے بھی سفر قصر بنے، ایک سہاوے رکھی، ایک مسے رکھی، ایک دینے رکھی، ایک گجر خان رکھی، تو سفر ہی نہیں. ہاں بھلا ہوئے. فَقَوْلُهُ چکی دے گیا سمجھ آ گئی ہوں. او توتا نہ فیو متن اچ کی نہیں آج شرح چے آج مبسوط اچ کی او یہ او توتا نہ فی ہے، یہ شامل ہے اس صورت کو کہ عزم کیا قرار کا اس میں اگرچہ وہاں بیوی بچے نہ ہوں، جتھے پکا رہن دا ارادہ کیتا ہے نا این دا وطن اصلی بن گیا ہے. ہن سنو اے مبسوط کی اس او توتا نفی پر، پس اس پر اگر عزم کیا اس شخص نے کہ جس کے آباوان ہے کسی شہر میں، عزم کیا قرار پر اسی شہر میں، اور ترک کر دیا وطن کو، وہ وطن جو اس سے پہلے تھا، تو ہو جائے گا وطن اس کے لیے بھی یہ وطن ہو جائے گا جی.
समझे ही। ऐ शाबाशी जी। और अगर बाकी उर्फ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਦੈਨ ਟੁਰ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਟਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਰਫ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। अच्छा जी, अगर शादी की मुसाफिर ने एक शहर में, इथों बंदा गया पेशावर जी, उत्थे पठान नाल गल हो गई तो साक्या ख्वाम बची देता आपको, ऐसा क्या ठीक है जी, उत्थे ने ब्याह कर लिया ठीक है ते और नहीं नीयत की उसने इत्थे रहन की नीयत नहीं सुकी थी ठीक है। बाज ने कहा है ये मुकीम, बाज ने कहा है और यही औजा है। खान का खुदा बीबी इधर रहेगा आपका। अब क्या है औजा यही है कि मुकीम हो गया जी। आगे देख, और अगर हो उसके लिए आहल बलदातैन में एक बीवी लाहौर तो एक पिशौर, तो बस जिस जगह दाखिल हो फ़ाय्युहुमा दाखलहा सारा तो मुकीम हो जाएगा जी, जिथे बीवी रखी पक्की पक्की। और अगर फौत हो गया, फौत हो गई ज़ौजा उसकी दो शहरों में से एक में, और बाकियाँ उसके लिए वहाँ मकान और ज़मीन, प्लाट भी लिया उथे तो मकान भी अपना बनाया सी वो है भी उथे जी। तो हुण बीवी गई है मार, उन्हां मकान ते प्लाट की वजह तो वो जे तो उत्थे पक्का पक्का रहिंदा फिर तो रौला कोई नहीं ना रहिंदा उत्थे नहीं, बीवी कोल जांदा सी तां तो दो शहर रखे ने जी। तो बाद ने कहा नहीं बाकी रहेगा वतन उसके लिए। हुण वतन ख़त्म है, थोड़े मकान भी उत्थे है, रहिंदा नहीं उत्थे, रहिंदा किसी होर जगह है। तो ये हुण इहदा वतन ख़त्म हो गया। सुने ये सारियां 12 फकीरनी नाल सन जी। वकीला यबका, बाद ने कहा है कि ये जब भी जाएगा मुकीम वतन उसका असली रहेगा। सुने ऐ शाबाश आशियल है बावे ने। अम्मा इदा थी ओ बाकिया लहू दोवरुन, अम्मा इदा कान लहू दोवरुन वक़ारुन फ़ी बलदिन वलैसा फ़ी अहलहू कमा हुआ आमुन फ़ी ज़मानिना। है कि कोई नहीं एक मकान फैसलाबाद बनाया किराए ते दिता, नाल 2 प्लाट भी लाए ने, बीवी उत्थे कोई नहीं ते बंदा रहिंदा भी नहीं उत्थे, सिर्फ उत्थे ऐ शाबाश है जी। और जिवें फौजियों को मुरब्बे नहीं मिले भावलपुर उत्थे थां भी बनाई नहीं तो जाते भी हैं जी। 15 दिन रहणगे वो तो इकामत हो गई, तो वैसे 2-4 दिन फेरा मारन जान ते बीवी उत्थे कोई नहीं। ये जड़ा है ना बेफल औ जाओ अल्लाह यकून ज़ालिका वतनन लहू, तो वतन नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्थे बीवी कोई नहीं। तो 15 दिनों तो कामत हो गई ना, वैसे होवे तो वतन, क्योंकि वतन असली दे कि नमाज भी बिच आवे तो बस वो पूरी पढ़नी है जी जी। तो ऐ भी जिथे बे वकीला ला यबका वतनन लहू, तो वकीला ये तो है ना भी बीवी ऐसी तो फौत हो गई तो बाद एक बीवी कोई नहीं। वैसे मौलवी उस्मान ने जड़ा ना जी बे मियाँ वाली उन्हें प्लाट भी ले लिया, 2 कोठियाँ बनाइया किराए ते दे दित्तियां, ना उत्थे बीवी ना उत्थे रहिंदा अपने उत्थे चंग दे इलाके च जी। तो हुण जदों उत्थे जाना तो मुकीम नहीं होना बल्कि की होना है मुसाफिर होना है जी। सुनिया जी हुण इसे उत्ते पिछे भी सिर खपाया किन्नी वारी भी जदों तुसां अगली जिंदगी विच जिथे किरे पढ़ाण जाना है उत्थे बीवी भी नाल रख ली, आप भी रह पे हो, तो पिछे घर कोई चलो मकान का हिस्सा या जमीन है वे जी, उत्थे जाके रहना नहीं
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕਾਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਸਰ ਸਫ਼ਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਚੇ ਕੀਦਾ ਤੇ ਮਾਂਗਟਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਣੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ख़त्म ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖਪਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪੱਡੇ ਪਾਈ ਹੋ ਰਲਾਈ ਹੋ ਅਰਸ਼ ਉਹ ਨਾ ਆਓ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨੀ ਅਸਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 5 ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਤਨੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਤਨੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ख़त्म ਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਸਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਵੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ 1 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ 2 ਐਨ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਵੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਮਸਲਾ ਤੀਆ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਾਲਦੈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਰਲਾਓ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਉਹਦੀ ਮੌਲਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਤਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਰਫ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਨੀਅਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਤਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ख़त्म ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਓ ਤਬੱਤਾ ਨਾ ਫੀ ਥੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਕੋਲੀ ਪਿਟਨੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਬੱਤਾ ਨਾ शामिल है उसको इतो ही ना कि और कुछ जुजी हो। फल असली जो हुआ मौलिदुल इंसान, इस तो भी पीछे वे ओ मौदे उन ताहला फी है, ताहला वालदैन होंदे ने, बीवी बच्चे ने जी भी या जिथे पैदा होया उत्थे ही रहिंदा है, जिथे पैदा होया इहदा वतन असली है, या जिथे उन्हें और बीवी रख के ना कासा दा तायो शाह भी लल इर्तिहाल अन हो, हुण ये बन गया वतन असली। बहरहाल अगर हो उसके लिए आबावान उसके मौलद के गैर बलद में भी जम्मिया तो पिंडी है तो अब्बा जी तो अम्मा जी लाहौर चले गए ने और ये बालिग भी है और इसके वहाँ जिथे वालदैन ने उथे बीवी बच्चे भी कोई नहीं नाल, तो फलैसा ज़ालिका वतनन लहू। मबसूत में ये था कि औ तवत्ता ना फी है, ए जी जूजी सी औ हुण पिछले तो ये कि भी वो बालग है उत्थे बीवी बच्चे कोई नहीं, तो उन्हें वतन नहीं बन सकता। अगर मौलिद वाली जगह तो वालदैन होर जगह चले गए ने, मौलिद वाली जगह ते वालदैन ने ये भी उत्थे ही है, हुण उहदा की है ते बालग होने तो बाद अगर वालदैन वाली जगह तो चला गया, उन्हें बीवी बच्चे और जगह रखे ने, अपनी रिहाइश उत्थे कर ली है, हुण दसो की हुक्म उसका।
ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਲਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ख़त्म हो गई कि ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ख़त्म करके दूसरी जगह ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ बात है ना कि वतन असली को बातल करता है उसकी मिसल हो मतन ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ 75 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ख़त्म ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਚੋਖੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਬੀਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸ਼ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕੀਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਤਾ ਨਾ ਫੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਬਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ, फ़ाला हाजा अज़म किया उस शख्स ने जिसके लिए आबावान है फ़ी बाला दिन, अज़म किया करार का उसमें, और तर्क कर दिया वतन वो कि जो उससे पहले था। अब वालदैन के शहर में करार का अज़म किया है तो यकून वतन लहू। कदे भी नहीं गल खुली भाई वालदैन एक शहर च हैं लेकिन वो उत्थे नहीं रहिंदा। हुण वालदैन कोल जाएगा तो की होवेगा? फिर पता कौन लगा कि मुसाफिर है कि मुकीम है, कौन ना पता लगा, फिर रौला पै गया ना की हो वतन बन जैसे, पिट पिट के सारा दिन मरे फिर वतन बन जैसे, हद हो गई यार। ओ फ़ाला हाजा, अगर अज़म किया उस शख्स ने जिसके वालिदैन है किसी शहर में, अज़म किया करार फ़ी है पर, तो करार फ़ी की हुंदा है पुत रहना है, और तर्क कर दिया वो वतन जो उससे पहले था, पिंडियों ख़त्म कर गया तो वालदैन लाहौर ने हुण लाहौर ही रहना है। हुण यकून लहू वतनन लहू, तो जे करार का अज़म नहीं है सिर्फ वालदैन नूं मिलन गया तो रिहाइश हुंदी पिंडी बीवी रखी तो हुण की ये पिटना तुहानूं जी है कि भाई जिथे वालदैन ने वालदैन दी वजह तो वतन असली नहीं बनता जी। वो वालदैन दा तां बन गया, जेडे बालग ने नाबालिग ताबे हुंदे ने, बालिग जेड़ा है ना उनका वतन असली तां बनना है वालदैन दा जो उत्थे रहण दा उन्हें। इस दिमाग च पाओ, परसों फिर भुल जाना है। ये तड़ी जान नूं रो रहा भी तुसी जिसले पढ़ के फारग होना है, तुसा जिथे जिथे कोई फैसलाबाद को किधर जिथे उनका दिल की अल्लाह ताला की किस्मत करेगा वो उत्थे चला गया है। जे तो अपने घर तो भी इन्ना को दूर है भी वो कसर बनता ही नहीं, वो फिर तो वैसे ही वो कसर ही नहीं, वतन असली बने कि ना बने। लेकिन अगर तुसी दूर हो, बीवी ले गए हो, हुण उत्थे ही इरादा है कोई कोशिश करे को पलाट लभे मदरसा बने या इत्थे रहना हुण, तो हुण वो जिहड़ा पिंड है ना जिथे वालदैन ने वो तुहाडा वतन असली ख़त्म हो गया। हुण उत्थे जदों 15 दिन जाना है ना उदों जी, वरना की है वो जिहड़ा रोना है अपनी जान तो तुहाडी ने। मौली मुदस्सर ये वे कि भी मैं तो मौली मुदस्सर अपने पिंड गए तो लोग आके हज़रत साहब है तुसीं ज़ोर दी जमात करो असीं अगे खलो गए। असां सारिਆਂ ਦੀ फासत इत्थे वेखो यार, असां सारिਆਂ ਦੀ, क्योंकि अगलियां दो उन्हां दी होईयां कोई नहीं जी। ये असल मसला है जी, इस चीज़ नूं समझो। ता हाल जिथे तुहाडा घर है, माँ बाप ने वो तुहाडा वतन असली है, ए तुहाडा वतन इकामत है जी। जिसले फारग होना है तो उस तो बाद अगला मसला होना है भी तुसी किस जगह ते चले गए, कि दूर हो गया या नेड़े हो, वो फिर बाद का मसला है। ता हाल ये वतन इकामत है तो वो वतन असली है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो मैनू भी चाह माँ प्यो भी होने तो वतन असली ना बने जी। वो तो झटका जो दिमाग च गल आती पई है ना, वो तो सारे दिमाग च आ रही, पर मसला है भी मसला भी जो फुकाहा फरमाते पे ने उंज किवें गल नमाज दी है। अच्छा जी, मन करना अज पिछले दा
من کر اگے چلیے. پھر 2 صفحے ہوندے نے کہندا 1.5 گھنٹہ ہو گیا. جی چلو. اور باطل کر دیتا ہے وطن اصلی کو اس کی مثل, یعنی وطن اصلی چھڈ کے کسی اور جگہ نو, اور وطن اصلی کو لکڑ دے قلعے نہیں ٹھوکنے پیندے, وہ تو رہائش ختم کی میں ہوں اتنے رہنا ہے. یہ وطن اصلی ہے جی, میں ہوں پکا پکا اتنے رہنا ہے, بھاویں مہینے بعد سلاح بدل جائے. نہ کہ سفر, بھی کرو سفر تے جائیے تے گھر والا وطن ختم نہیں ہوندا جی. یہ تو ہو گیا کون, اور وطن, اور باطل کر دیتا ہے وطن اقامت کو اس کی مثل, یعنی کسی اور جگہ اقامت کر لی. پہلے 15 دن لاہور اقامت کی تھی, اتوں آ کے پنڈی اقامت کر لی 15 دن, یا لاہور تو بھی 100 کلومیٹر دور نکلا, گجرات آ گیا. ہوں واپس لاہور جانا تو مسافر ہے, کیونکہ جلے گجرات انہیں 15 دن کی نیت کی تھی, لاہور والا وطن ختم ہو گیا. اچھا جی. اور سفر تو جس لئے وطن اقامت تو سفر کریے تھے. ہوں اتوں جس ٹائم تو جاندے ہو نا, اے موڑا برج تک نہیں ہو باجیا, سفر جائیے دور, تو ایک ہی ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. جس لئے واپس آن جان لگیا مسافر, آن لگیا مسافر, اتنے جلے پھر آ جانا ہے تو ہوں بھی رہنا ہے, تو ہوں پھر وہ جنا وطن اقامت بن گئے جی. اور سفر یعنی باطل کر دیتا وطن اقامت کو, پہلا اس کی مثل اور دوسرا اور وطن اصلی. تو وطن اقامت کے مبتل 3 ہیں, وطن اصلی کا مبتل 1 ہے. تو وطن عارضی تو جڑا نہ وطن اقامت ہوئے تو نہ اصلی ہوئے, وطن عارضی ہے. اچھا جی. وطن اصلی وہ مسکن ہے, اور وطن اقامت جگہ ہے کہ نیت کرے یہ کہ ٹھہرے گا اس جگہ میں 15 دن یا زیادہ, بغیر اس کے کہ بنا لے اس کو مسکن. ٹوٹر شابہ. اور باطل کر دیتا ہے وطن اصلی کو وطن اصلی کی مثل نہ کہ سفر, اور وطن اقامت کو وطن اقامت کی مثل اور سفر اور تصویر. وطن اصلی اور مسلک ہے, وطن اقامت جگہ ہے کہ نیت کی اس نے یہ کہ ٹھہرے گا اس میں 15 دن یا اکثر, بغیر اس کے کہ بنائے اس کو مسکن. اگے ہوں اسے متن دی وضاحت ہی ساری دھیان کری, گاں رل مل نہ جائے. یبطل الوطن الاصلی الاول حتی لو دخلہ لا يصیر مقیما الا بنیت الاقامہ. یبطل الوطن الاصلی اور پہلے ٹھیک ہے اگے حتی لو دخلہ لا يصیر مقیما الا بنیت الاقامہ لیکن لا یبطل الاصلی بالسفر حتی لو قدم المسافر الوطن الاصلی یصیر مقیما بمجرد الدخول. پس اگر ہو انسان کے لیے وطن اصلی, پھر بنا لیا اس نے دوسری جگہ کو وطن اصلی, سنیں وہ تو رہائش ختم کر دیتے, برابر ہے کہ دونوں کے درمیان مدت سفر ہو یا سنیں. باطل کر دے گا نیا وطن اصلی اول کو, سنیں دینے سواوے رہندا سی, یہ تو ختم کر کے دینے چلا گیا پکا, ہوں وطن اصلی بن گئے. اتوں وہ چلے حسن بدال تو سواوے تو لگا ہے, تو سواوے روک کے نماز پڑھی ہے تو کی ہے اے مطلب سمجھے. حتیٰ کہ اگر داخل ہوا جڑی جزی بنائی ہے سواوے کو, اور جڑا چھڑ کے دینے جا کے مقیم ہو گیا ہے, مقیم نہیں اتنے اصلی بنا لیا سو اتنے جا کے. حتیٰ کہ اگر داخل ہوا وہ دینے والا سواوے کو, تو نہ ہوگا مقیم مگر نیت اقامت کے ساتھ. اتنے پھر 15 دن رہن دی نیت کرے گا تو مقیم ہوئے گا, تو ویسے نہیں ہوئے گا. سنیں
ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਇਆ, ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੀ, लेकिन नहीं बातल होता असली सफ़र के साथ। असली भी वतन असली तो बंदा सफ़र ते चला जाए तो ये बातल। हत्ता के अगर आया मुसाफिर, आ गया मुसाफिर वतन असली को, तो हो जाएगा मुकीम सिर्फ दखूल। ये आखिरी दिन भी नहीं पकता जी। सिर्फ दुखूल के साथ मुकीम है, सफ़र वाले अहकाम ख़त्म। उधर वेख जो को समझ लगती है तो ओ युबतिलुल वतन अल असलिया जी, भी जदों होर वतन बना लईए ना तो पहला वतन असली। दलालत करती इस पर ये बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब रदी अल्लाह अन्हुम जब दाखिल हुए मक्का शरीफ में ग़ज़वा फ़तह में और हज्जातुल वदा में, तो कसर की थी मक्का में, बावजूद कि मक्का था उनका मौलिद और उनका मस्कन कि कोई नहीं, और नहीं है ये बावजह बुतलान वतनिया ले बुतलान वतनियत ही, कि उसका वतन होना बुतलान है। किस तरह? मक्के का बस बाब बना लेने मदीने को वतन हिजरत के साथ, तो इस वजह से वो बातिल हुआ जी। आगे ये समझ ऐ शाबाश है जी। अगे औला यब्तुल असलियो, बाईं तौर के निकला वतन असली से कसद करते हुए जगह का, कि वतन असली के दरमियान और उस जगह के दरमियान क्या है, तो इथों गुजरा ले गया है, तो सुहावा वतन असली ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कि शय माज बातिल होती उसके साथ जो उसके, या उस शय के साथ जो उससे, ना कि उसके साथ जो। तो सफ़र जड़ा वतन असली को नीचा है जी, इन नाल बातिल नहीं होगा जी, समझे ही। बस अगर हो इंसान के लिए वतन असली, फिर बना ले मौज़े आखिर को वतन असली। बराबर है कि होन दोनों के दरमियान मुद्दत सफ़र या ना हो, बातिल कर देगा नया वतन असली। वतन असली अव्वल को, किसको? वतन असली अव्वल को। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੈ ਮੌਲੀ ਜ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ, ਤੋੜੇ ਸੁਹਾਵੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਦੀਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੇਲਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋੜੇ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਤਨ ਅਸਲੀ। ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। मन कर हत्ता के अगर दाखिल हुआ वतन असली अव्वल को, तो ना होगा मुकीम मगर इकामत की नीयत के साथ। हुण बीवी तो बगैर चौखियाँ जगह वतन इकामत असली नहीं बन सकती। किस तो बगैर? बीवी बच्चों तो बगैर 2 3 4 जगह वतन असली नहीं, एक ही बनना जो मर्जी बनावे जी। तो जे उन्हें नीयत की थी कभी पिंडी रहना, कभी लाहौर रहना, कभी सरगोदे रहना, कभी होर जगह रहना, ये फिर है ही मुसाफिर है जी। ये मुकीम कोई नहीं, ये आखबे वाला साहब बन गया जी।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ ਪਿੰਡੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜੀ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਐਤਵਾਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਮਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਮਾਮ ਅੱਤਾ ਯਾਦ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਤੇ ਵਕਤ ਅਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇਮਾਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਇਮਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਇਮਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜੀ। ਚੱਲ ਵੇ ਮਨ ਕਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜੀ, جلدی کر شابہ۔ انسان کے لیے وطن اصلی بنا لے جو دوسری جگہ کو وطن اصلی برابر ہے کہ اور دونوں کے درمیان متعدد سفر یا نہ ہو، باطل کر دے گا نیا وطن اصلی اول کو، حتیٰ کہ اگر داخل ہوا وطن اصلی تے اے اگر الوطن و فاعل بناتا بھی ٹھیک ہے، باطل کر دے گا وطن اصلی اول کو، بھی جڑا ہن بنایا ہے نا اے باطل کر دے گا اصلی اول کو جی۔ حتیٰ کہ اگر داخل ہوا اول کو تو نہ ہوگا مقیم مگر اقامت کی نیت کے ساتھ، لیکن نہیں باطل ہوگا اصلی سفر کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر آیا مسافر وطن اصلی کو ہو جائے گا مقیم صرف داخل ہونے کے ساتھ۔ اگے واما وطن الإقامة فإنه يبطل بوطن الإقامة فإنه إذا كان له وطن إقامة ثم اتخذ موضعا آخر وطن إقامته وليس بينهما مدة سفر لم يبقى الموضع الأول وطن الإقامة حتى لو دخله لا يصير مقيما إلا بالنية، وكذا إن سافر عنه وكذا إن انتقل إلى وطنه الأصلي۔ بہرحال وطن اقامت کیسے باطل ہوتا ہے؟ پس بے شک وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے وطن اقامت کے ساتھ، کسی اور تھان تے جا کے 15 دن دی نیت کر لی تھی، ایک ہی ہو جائے گا۔ ہن سنیا جی، کیونکہ جب ہو ایک شخص کے لیے وطن اقامت، انہیں گجراں والے 15 دن رہنے دی نیت کی تھی، پھر اس نے بنا لی دوسری جگہ وطن اقامت، اس نے وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان مدت سفر نہیں ہے، کیونکہ مدت سفر ہوگا تو پھر تو سفر نہ باطل ہوگا۔ مثلا گجراں والے تو انہیں جڑا ہے نا وزیر آباد آ کے تے وطن جا ککھڑ منڈی وزیر آباد اس نے آ کے نیت کر لی کہ میں اتنے 15 دن رہنا ہے۔ سنیا جی، وہ جڑے گجراں والے پچ اقامت سی وہ ختم ہو گئی، وہ ختم، وطن اقامت ختم ہو گیا، وطن سنی دھیان کری کہ مدت سفر نہ ہوئے درمیان جی، تو نہیں باقی رہے گی جگہ اول وطن اقامت۔ ہون اے حتیٰ کہ داخل ہویا وزیر آباد میں وطن اقامت بنانے والا گجراں والے کو جی، تے اگاں نے جانا ہے، اگاں جانا سو صرف اتوں تک نہیں، کیونکہ تو پھر تھوڑا ہے نا کہ کیونکہ تو پڑھیا جائے بھی وطن اقامت بنا کے نا تے دن نو سفر دی مدت تو کٹ پھر کاروبار کردا ہے، راتی آ جاندا ہے، اوتھے بھی مقیم ہے تے ایتھے بھی مقیم ہے جی۔ تو نہیں باقی رہے گی موضع اول وطن اقامت، حتیٰ کہ اگر داخل ہوا اس کو تو نہیں ہوگا مقیم مگر پھر نیت اقامت کرے تے ہوئے گا جی۔ لہٰذا وزیر آباد وطن اقامت بنانے تو بعد یہ جا رہا ہے لاہور اگاں قصور نو
تو گجرا والے روک کے نماز پڑھی تو قصر پڑھنی ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر سفر کر گیا وطن اقامت سے، اتوں 100 کلومیٹر دور دا انہیں نیت کر کے چلا گیا تے ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر منتقل ہو گیا وطن اقامت سے اپنے بتلی تو تب بھی وہ جلے دوبارہ اتھے جائے گا نمی نیت کرے گا تو پوری ہے، ورنہ مسافر ہے جی۔ سمجھ گئے ہیں؟ او بے خدروں او فَإِنَّهُ او صورت اس کی او دہلوی داخل ہویا بلدے لکھنؤ میں، او لاہوروی او داخل ہویا او جڑا ہے نا پنڈی میں، پس اقامت کی اس نے پنڈی میں 15 دن فصاعدن، اور نماز پوری پڑھی، پھر نکلا الہ آباد کی طرف، پشاور چلا گیا۔ کتنے چلا گیا؟ پشاور چلا گیا، اور نیت کی اس نے 15 دن کی اقامت کی، پس زیادہ کی۔ سنیں، پھر نکلا پشاور سے ارادہ کرتا اپنے وطن اصلی لاہور کا، گزرا لکھنؤ سے یعنی پنڈی سے، اور نئی نیت کی لکھنؤ میں یعنی اقامت کی، تو نہ پوری کرے اپنی نماز۔ وہ کھانے چ پئی جے انج ترتیب نہ لگا جانا ہے جی۔ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، اس لیے کہ نہیں ہے وہ وطن اس کا ہوتا وطن اقامت سے، بلکہ وہ کیا ہے وطن، اور باطل ہو گیا وہ بے وطن آخر۔ ان سمجھ آ گئی گل کے کوئی نہیں جی؟ بھائی راجن پور تو ڈیرا غازی خان کتنا 100 کلومیٹر کوگو ہے؟ زیادہ ہے۔ راجن پور والا بندہ آ گیا ڈیرا غازی خان، اتنے آ کے انہیں اقامت کی تھی 15 دن، اس تو بعد وہ ڈیرے اسماعیل خان آ گئے، اتنے انہیں نیت کر لی 15 دن دی، تو ڈیرے غازی خان والے ختم ہو گئے۔ اتوں ہوں واپس گھر جان لگا راجن پور تے واپسی، ڈیرا غازی خان نماز پڑھی تو کی ہے کہ مقیم ہے؟ پکی گل کرنا یار، مسافر ہے بولے آشم شکر ہے جی، کوئی پہلے ترین ترا نکلتا وہ گل کرنے لگا بھی جی میں تمہیں بدلے میں کی آخ رہے ہیں جی۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُدَّةُ سفر، جی یہ قید اتفاقی ہے جی، اس لیے کہ وطن اقامت باطل ہو جاتا اپنی مثل کے ساتھ، برابر ہے کہ دونوں وطنوں کے درمیان اندازہ سفر کا ہو یا نہ ہو، وہ صرف کیا سی بھی جس لئے سفر جانا ہے پھر تو دی وجہ تو باطل ہو جانا جی، وہ اسی گل جی۔ ماں ذکر کیا ہے اس کو تاکہ واضح ہو جائے مثال وطن اقامت کے بطلان کے ساتھ اپنی مثل کے ساتھ، صرف بچ کسی اور نو دخل نہ ہوئے، صرف اپنی مثل نال باطل ہے۔ تو تاں ہی ہے کہ بھی لاہور دا بندے نے گجرالے دے بندے نے اقامت کر لی کتھے آ کے وزیر آباد جی، اے مطلب ہے جی، کیونکہ جب کہ ہو ان کے درمیان بے مسیرتا سفرن، تو اب تو باطل ہو جائے گا وطن اقامت نفس سفر کرنے سے بھی، جو ہی تو نکلیا نا تے باطل ہو جائے گا۔ اچھا مسئلہ تاڑے کو بندہ پوچھتا ہے وطن اصلی تو اور مسئلہ ہے کہ بندہ اتوں جڑا ہے نا جی سواوے تو نکل پیا جی، مکانہ تو باہر نکل گیا، تو نماز دا وقت ہو گیا تو وضو کوئی نہیں، تو واپس گھر آیا وضو کیتا ہے تو مقیم ہو گئے، کی ہو گیا؟ اتوں وضو کر کے پھر نکلے سفر دی نیت تے پھر اتنے پڑھے گا جی، تو جی اتنے پڑھے گا تو پوری ہے۔ لیکن یہ جڑا وطن اقامت ہے جس لئے ان ہو اتوں نکلنا ہے تو انہیں کی ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے۔ بندہ نکلا ہے وضو کرن واپس گیا ہے، اتنے نماز پڑھتا ہے تو کی پڑھے گا؟ اے سمجھو مسئلہ جی، اے فرق ہے اقامت تسلیم، چونکہ نکلنے نال ہی ختم ہو گئے، اصلی تو ختم نہیں نہ ہوتا، وہ تو اپنی مثل نال ختم ہوئے گا جی۔ اچھا جی سمجھے ہی؟ او وقضا یعنی باطل ہو جاتا ہے وطن اقامت اپنے انتقال کرنے سے کدھر؟
حتیٰ کہ اگر داخل ہوا اس میں ثانیاً دوبارہ واپس گیا اصلی تو پھر تو قصر کرے گا جب تک نہ نیت کرے دوسری مرتبہ، نیت نہ کرے تو کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ ہیں کیا کہ وہ بھی رہ گئے پہلے یہ تو سمجھ لو اتلے تھلے نال پھر نپٹتے ہیں جب مسئلہ آ گیا تو سمجھو نا اسے بچ آؤندے جے سارے وہ جڑے دسنا پہ جڑے جن سرکاری ملازم بھی نہیں نیت کر دے ہر ہفتے گھر جاندے نے مسافر نے کیونکہ انہوں نے وطن اقامت نہیں بنتا کتنے جتنے رہندے نے وہ ہر ہفتے جو گھر جاندے نے جی 15 دن بنتے ہی نہیں جی وہ۔ اچھا وقضائن سافر یعنی باطل ہو جاتا ہے وطن اقامت جب کہ اس لیے کہ ماض تھا وہ وطن اس کا اس کی اور سفر جو ہے وہ ضد ہے اقامت کی اس کی کس کی کھوتی کی پس فتب تو لو بے ورود ہی پس باطل ہو جائے گی کون وطن اقامت سفر کے ورود کے ساتھ سفر آ گیا تو ختم ہو جائے گا جی اس کی اس کی کدوں لگا تھے یہ نہیں تڑی مکی آج تک جی جی اور بہرحال وطن اقامت پس بے شک وہ باطل ہو جاتا ہے وطن اقامت کے ساتھ سنیں کیونکہ جب ہو اس کے لیے وطن نہ جب تھا اس کے لیے ٹھیک ہے جب ہو اس کے لیے وطن اقامت پھر بنا لے موضع آخر کو اپنا وطن اقامت اور نہ ہو ان کے درمیان مدت سفر تو نہیں باقی رہے گی جگہ اول وطن اقامت حتیٰ کہ اگر داخل ہوا اس کو تو نہ ہوگا مقیم مگر نئی نیت کے ساتھ نئی نیت کے ساتھ اور اسی طرح اگر سفر کیا اس نے وطن اقامت سے تو کیا ہو جائے گا وہ اوہ وطن اقامت مسافر تے ہویا سفر نا وطن اقامت ختم ہو جائے گا کی ہو جائے گا اور اسی طرح اگر منتقل ہو گیا کتھوں اپنے وطن اصلی کی طرف تو تب بھی کیا ہوگا وہ چل شابہ اور بہرحال وطن اقامت پر بے شک باطل ہو جائے گا وطن اقامت کے ساتھ کیونکہ جب روز کے لیے وطن اقامت پھر بنا لے دوسری جگہ کو نہ وطن اقامت اور نہ ہو دونوں کے درمیان مدت سفر تو نہیں باقی رہتی جگہ اول وطن اقامت حتیٰ کہ اگر داخل ہوا جگہ اول میں تو نہ ہوگا مقیم مگر نیت کے ساتھ اور اسی طرح اگر سفر کیا ہو وطن اقامت سے اسی طرح اگر منتقل ہو گیا اپنے وطن اصلی کی آگے والسفر وزده لا يغيران الفائدة إذا قضى فائدة السفر في الحضر يقصر وإن قضى فائدة الحضر في السفر يتم۔ اچھا جی سفر اور سفر کی ضد کون اقامت یہ دونوں نہیں بدلاتے فائدہ کو نہیں بدلاتے نماز جیڑی حالت وچ فوت ہو گئی ہے مرن تک پکی ہو گئی ہے جیڑی حضر دی نماز قضا ہے وہ پکیاں چار نے جتھے مرضی قضا کرے جیڑی سفر دی قضا وہ پکیاں توڑے ماں دے اس مسئلے نال آ کے قضا کرے سمجھیے یعنی اب کوئی بات پڑھی ہوں یعنی جب قضا کرے سفر کی فائتہ کو حضر میں تو قصر کرے گا اور اگر قضا کرے حضر کی فائتہ کو سفر میں تو یتمو چار پڑے گا واللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب قولو اذا قضا فرمایا فتح القدیر میں نہ اشکال کیا جائے اس پر کس کا سنی ایک اور مسئلہ مریض جب فوت ہو گئی اس سے نماز اس کی مرض کی حالت میں کہ نئی قدرت رکھتا تھا اس میں تو پس یہ نماز واجب ہے یہ کہ قضا کرے اس کو جو اگر مرض وچ کرے پھر تو ہم ہی کرے گا انہیں کیتی ٹھیک ہو کے قضا اپنی صحت میں تو واجب ہے کہ کھڑیا ہو کے پوری کرے حالانکہ جمیں واجب ہوئی سی اویں نہیں ایک سوال کیتا ہے جواب
اس لیے کہ وجوب بے قید القیام جی نہیں ہے، نہ غیر ہے اس کا کہ رخصت دی گئی اس کے لیے یہ کہ کرے اس کو حالت عذر میں بے قدر اجزا کا. پس جس وقت اصل یہ سی کہ تو اس وقت مریض ہے، اے سارے تیرے تے فرض سن، چونکہ تو ہے مجبور، لہذا جویں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے جی. پس جس وقت نہ ادا کیا اس کو حالت عذر میں اور صحت مند ہو گیا تو پھر زائل ہو گیا رخصت کا، تو پھر اصل متعین ہو گیا جی. باقی رہ گئی مسافر کی نماز، وہ تو ہوتی 2 رکھتے ہیں، تو جدو قضا ہو گئے تو صرف 2 ہی ہونے. اور سمجھ آ گئی اے گل جی جی بھی یہ ہونا چاہنا نا مسئلہ نواں کہ بھئی جیڑی معذور دی نماز قضا ہو گئی ہے بعد ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ اس طرح نہیں پڑھنی اشارے نال، بلکہ صحیح پڑھنی پوری رکوع سجود نال جی جی. اور سفر کی ضد نہیں بدلاتے فائتہ کو، یعنی جب قضا کرے سفر کی فائتہ کو حضر میں تو قصر کرے گا، اور اگر قضا کرے حضر کی فائتہ کو کتھے سفر میں تو پوری پڑے گا. واللہ تعالی اعلم برسولہ بالصواب جی. سفر کی ضد نہیں بدلاتے فائتہ